عمران خان صاحب نے ہر جو ان کے اوپر پروفیسی اور ہر بات کی گئی تھی نا اس کو نگیٹ کیا ہے. جب ان کو ووٹ آؤٹ کیا گیا تب کہا گیا عمران خان ختم شد, ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ ہی واز ناٹ ڈن اینڈ ڈسٹڈ, ہی گاٹ ٹو بی مور پاپولر دین ہی ایور واز. اس کے بعد آپ نے دیکھا بائی الیکشنز ہوئے, آپ نے اوور ویلمنگلی دیکھا کہ اٹ واز پی ٹی آئی وچ ون ایوری ویئر. سو ابھی بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ گرفتاری نہیں دیں گے, گرفتاری بھی ہوئی. اس کے بعد نہیں, یہ تو سروائیو ہی نہیں کر جیل میں سکیں ہی گے نہیں رہ اندر, سکیں گے. سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے. سروائیو دور کی بات, the reports that we hear and that we get is that he's very comfortable, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. پھر ہم نے سنا کہ نہیں ڈیل دی جائے گی, پہلی ڈیل کے اوپر دستخط کر کے ملک چھوڑ کے جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کوئی ڈیل لے گا, because that is political suicide for him and it is against what he stood for all his life. He would rather rot and die over here than cut a deal and go abroad, because that's exactly what he's been criticizing اپنے پولیٹیکل رائیولس کو, کہ پہلا موقع نہیں ملتا اور یہ چٹکی بجا کے دستخط کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے سکون فرماتے ہیں. آج کی میری گیسٹ ایک صحافی ہیں, ایک عرصے سے اینکرنگ کر رہی ہیں پاکستان میں, اور اس وقت الیکشن کا وقت ہے اور اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا. سو لیٹس ویلکم مہر بخاری. مہر, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو ربیہ. مہر, الیکشن کا ٹائم ہے جیسا کہ میں نے کہا, اور اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا آپ کو دعوت دینے کا. مجھے لگتا ہے اس سے برا وقت نہیں کوئی ہو سکتا تھا ربیہ. نہیں, آپ کے کہنے پہ میں نے ہاں تو کر دی ہے. نہیں, دیکھیے الیکشن میں جو بھی ابہام رہتے تھے, جو بھی باتیں رہتی تھیں اور لوگوں کے وہ تھے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, آئی تھنک اب کلیئرٹی آہستہ آہستہ آ گئی ہے. جیسے جیسے کیسز جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. چوتھا کیس جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایز وی آر ٹاکنگ, چوتھے کیس میں بھی خان صاحب کو جو ہے وہ 7 سال کی سزا ہو گئی ہے. اتنی انوکھی نوعیت کا کیس, ویسے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک ہسٹری رہی ہے, لیکن اتنی انوکھی نوعیت کا کیس عدت میں نکاح کا, اس میں بھی ان کو سزا ہو گئی ہے 7 سال کی. نہ صرف انوکھی نوعیت کا, انتہائی شرمناک کیس بھی ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی ڈسگسٹنگ اینڈ شیمفل کہ ہم لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے اندر پڑ گئے ہیں. یعنی کہ وہ لائنیں جو کبھی پہلے کبھی نہیں عبور کی تھیں, اب وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں. عدت کی بات کر رہے ہیں, سینئر عورتوں کی, ان کی پریگننسیز, ان کی فرٹیلیٹی, ان کی مینسٹرول سائیکل, بھرے کمروں کے اندر بیوروکریٹس ڈسکس کر رہے ہیں, لائرز ڈسکس کر رہے ہیں, جج صاحبان یہ کیسز سن رہے ہیں. اٹ از ویری شیمفل, اٹ از ویری ویری سیڈ ڈے. اس بات سے ہٹ کے of the legitimacy of something, the fact that we even indulge in this talk in the political arena, ایک national debate اس بات کے اوپر کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, کسی کے حوالے سے بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اتنی ڈیپتھ میں جا کے. اینڈ دین آف کورس I mean میں تو آج یہی بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی just look at her age. It could have been anyone, but look at her age. We're both married women. Would we want our details and our pregnancies and our cycles to be discussed on national television or in the political arena or any arena for that matter, ہماری چار دیواری سے ہٹ کے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے بہت دریا عبور کر لیے اور ڈوبتے چلے جا رہے ہیں, اور اب تو کوئی عبور ہی نہیں ہو رہا, کراس ہی نہیں ہو رہا, اب تو ڈوب رہے ہیں بس اپنے. وہ کہتے ہیں نا ہیوی ویٹس ہم نے اینکلس کے اوپر ٹائی کر لی ہیں کہ ڈوبیں اور بس باہر نہ نکل سکیں فار اینی بریتھ. اچھا, یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بار بار ہم بات سن رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو الیکشن ہوں گے. یہ تو لیول پلینگ فیلڈ کیا, تو مجھے تو لگتا ہے کہ فیلڈ سے اوپوننٹ پلیئرس کو ہی غائب کر دیا گیا ہے, مطلب اس قدر لیول کر دی گئی ہے فیلڈ. اب یہ دیکھیں, if you look at our history, لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں ہوئی. They've always been favorites, and there's always a dark horse جس کے اوپر سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہوا جو ہے اس ادھر چل رہی ہے اور کس کی ہوا چل رہی ہے, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. سو our systems, it always has favorites and we played favorites. مگر اتنا بڑا مجھے لگتا ہے بیچ چرائے ہنڈیا پھٹے گی ایک لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر, یہ اتنے بھونڈے طریقے سے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اینڈ there has been victimization. ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے لیے لیول ہوتی ہے دوسرے کے لیے بالکل ہی اسکیوڈ ہوتی ہے, مگر اس طریقے سے ہماری تاریخ میں کبھی اس لیول کی مجھے لگتا ہے بریزن اسکیوئنگ یا ایک طرف کی ٹلٹ کبھی پہلے دیکھنے کو نہیں ملی اس لیول کی. اینڈ آلسو کیپ ان مائنڈ, دیکھیں دا میجورٹی, دا بلک ربیہ جو ہمارا ووٹر ہے وہ نوجوان ووٹر ہے, بٹوین 20-25 to 35.
اس کی جو ریکلیکشن ہے ماضی کی اس کی نہیں ہے ڈکٹیٹرشپس کی یا صوبتوں کی یا جلا وطن ہونے کی لیڈرز کی یا ان کے اوپر جو ظلم ہوا اور پارٹیز کس طرح جو ہیں بکھر گئیں, کس طرح ادھر نان پارٹی الیکشنز بھی ہوئے, کس طرح پارٹیز کو توڑا گیا, نئی پارٹیز کارو آؤٹ کی. لاٹ آف دیٹ ڈزنٹ ریزونیٹ ود دس یوتھ. This is the time that they're seeing right now. Last 10 years is what they're witnessing. And we have been constantly celebrating smooth transitions, civilian transitions of power, but each time, unfortunately, the parliaments have been getting weaker. The political parties have been getting weaker. So مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیک اوے نوجوان آپ کا لے کے جائے گا نا اس الیکشن کے بعد اور اس پورے دور کے اندر, وہ ٹیک اوے آپ کو بڑی آگے دہائیوں میں آ کے آپ کو ہانٹ کرے گا, بیکاز دیز آر دا میموریز ہی از میکنگ اور شی از میکنگ رائٹ ناؤ. دس از ہسٹری بینگ ریٹن ان فرنٹ آف دیم. آئی اگری ود یو کہ ٹھیک ہے ریکلیکشن آپ نے کہا کہ نہیں ہے, ظاہر ہے نوجوان نسل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہوا نہیں, ہوا تو ہے نا. جو بھی ایک یہ بحث ہے, چلو لیٹس ناٹ گو ٹو فار. آئی وونٹ گو بیک انٹو the 80s رائٹ ناؤ ایون فردر. لیٹس جسٹ اسٹے ٹل یہ بات ہوتی ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, نون لیگ بھی کہتی ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی تو یہ ہوا ہے. ایون اف یو گو بیک ٹل 2018 آپ کے میاں صاحب جیل میں تھے, مریم صاحبہ جیل میں تھی, مگر پارٹی بائی اینڈ لارج کیمپیننگ کر رہی تھی, کارنر میٹنگز بھی ہولڈ کر رہی تھی, جلسے جلوس بھی کر رہی تھی, لوگ روپوش نہیں ہوئے ہوئے تھے, لوگوں کو اپنی جان کے لالے نہیں پڑے ہوئے تھے, لوگ پابند سلاسل نہیں تھے, لوگوں کو ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ڈر نہیں لگا ہوا تھا, بزنسز اور کھانے پینے کا ڈر نہیں لگا ہوا تھا کہ ذریعہ معاشی ختم ہو گئے. یہ والے ڈر نہیں تھے. یو سو ایون لارجلی PMLN روڈ ان سینٹرل پنجاب, اٹ ہٹ بیک دا وے. آپ کا نارتھ پنجاب ہی آپ کا نکل گیا تھا سارا PTI کی طرف چلا گیا تھا, آپ کا راول پنڈی, جیلم, چکوال, آپ کا ماں سوائے آئی تھنک راجا پرویز اشرف کی سیٹ کے ساری PTI ہیڈ کلیئرڈ, مگر سینٹرل پورا نون کے پاس تھا. سو دا فیکٹ بینگ کہ یہ ہوا ہے اور پہلے بھی لیڈرس کے ساتھ ہوا ہے, بٹ پارٹی بریک ڈاؤن اس لیول پہ نہیں ہوا. آئی مین اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دا سینٹ کے الیکشنز کا سمبل لے لینا PMLN سے, بٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ جنرل الیکشنز ہے. اینڈ فار اے پارٹی اس کی شناخت ہے اس کا سمبل. ایک ملک جدھر الٹریسی اتنی ریمپنٹ ہے اور آپ کی دیہی علاقوں کے اندر لوگوں کے پاس نیسسریلی اسمارٹ فونز نہیں ہیں, لٹریسی بہت لو ہے, ان کے لیے لوگوں کے نام یاد رکھنا یا چمٹا اور ڈھول اور یہ چیزیں اور اس طرح کی چیزیں یاد کرنا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. آپ نے ایک شناخت لے لی ہے نا ایک پولیٹیکل پارٹی کی, اینڈ دین آپ کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی باہر نکلنے کو نہیں ہے, آ ہی نہیں سک رہے. سو آئی تھنک دس ٹائم اٹس a lot more skewed than مجھے یہ بتائیں کتنے رگڈ دیکھ رہی ہیں آپ الیکشن, کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گی؟ پری پول رگنگ, دین ووٹنگ ڈے رگنگ ہوتی ہے, دین پوسٹ ووٹ رگنگ بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ 2024 کے الیکشنز کتنے رگڈ ہوں گے؟ مجھے زیادہ بڑا مسئلہ لگ رہا ہے, آئی تھنک اٹ بی ٹرکی اینڈ زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ پولنگ ایجنٹس ٹرن اپ نہ ہوئے. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں پولنگ ایجنٹ ہر سیاسی جماعت کا جو ہے نا وہ اس کی آئیز اینڈ ایئرز ہے اس دن کے لیے. اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف ووٹر پہنچ رہا ہے مگر بڑا اسموتھلی جو ہے ووٹ کاسٹ بھی کر سک رہا ہے, اور اس کے بعد وہ ڈبہ بھی انٹیکٹ آتا ہے, سیل کے ساتھ آتا ہے, ڈبہ کھلتا بھی سب کے سامنے ہے, اس کے بعد ووٹس کاؤنٹ بھی ہوتے ہیں, پھر فارمس کے اوپر سب کو فارمس دیے جاتے ہیں, سب سائن کرتے ہیں, پیچھے سب کے سائنز ہوتے ہیں, اور وہ اسی طرح فارم 45 جو آگے جائے گا پھر فارم 46 47 کی صورت آگے جا کے اختیار کرے گا. مثلاً اگر آپ کا پولنگ ایجنٹ ہی غائب ہو گیا, آیا ہی نہیں, غائب ہو گیا, بیمار ہو گیا, کچھ اور پرابلم ہو گئی, then basically you اٹھا لیا گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, then basically you're vulnerable, then basically آپ کی کوئی آپ کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, آپ کے ووٹ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی رزلٹ جو ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. That for me is something I'm a little concerned about, کہ کوئی پولنگ ایجنٹس غائب نہ ہو, کوئی دھند شند نہ ہو جائے, بیماری نہ ہو جائے, کوئی وبا نہ پھیل جائے لاسٹ منٹ کے اوپر. یہ ذرا سا خطرہ اور ڈر ہے. مگر ایز آف رائٹ ناؤ کہنا ریکٹ کیا, اتنا کچھ ہو گیا ہے لیڈنگ اپ ٹو دس الیکشن, اتنا کچھ ہو گیا ہے دیٹ ایوری بڈی از سو انسرٹن اینڈ اپسیٹ رائٹ ناؤ. دیر از سو مچ انسرٹنٹی. میں نے بہت سے الیکشنز کور کیے ہیں, میں نے اتنا غم و غصہ اور فرسٹریشن پہلے کبھی نہیں وٹنس کی. And there's a lot of good in it too. There's anticipation. People realize کہ بھائی یہ ہمارا ووٹ ہے, ہمیں اس اختیار کو استعمال کرنا ہے. مگر میں نے پہلے یہ بھی نہیں کبھی وٹنس کیا کہ آپ کے لیے آسانیاں نہیں کریٹ کی جا رہی ریاست کی طرف سے. ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کو انکریج کرے اور لوگوں کو ان کے لیے راستے فراہم کرے کہ وہ نکلیں باہر اور وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں.
مگر اس دفعہ تو لگ رہا ہے کہ پرابلمز اور پیچیدگیاں کریٹ کی جا رہی ہیں from polling stations to voter lists to concerns to confusion to candidates to your electoral symbol. Like, it is one problem after another, which I feel, even if I talk as a citizen today, the state is supposed to make it easier for me to go out and vote. It's supposed to be simple. I should know who my candidate is or who all the candidates are, what their symbols are. It's not supposed to be as difficult as it's. یہ بھی انوکھی بات ہے کہ لگ رہا ہے کہ ریاست کی طرف سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, جس نے ہمیں بلکہ قائل کرنا تھا کہ باہر نکلو ووٹ ڈالو. یہ مشکلات نہیں ہونی چاہیے. کیوں زیادہ آپ کے خیال میں لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب جو ہیں وہ اس قدر پاپولر ہیں کہ ایسی پاپولیرٹی پہلے نہیں دیکھی گئی, اس لیے زور زیادہ لگایا جا رہا ہے, یا پھر زور اس لیے زیادہ لگایا جا رہا ہے کہ جس قسم کی کانفرنٹریشن, ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہے وہ خان صاحب نے دکھائی ہے اور کھل کر دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے اب ان کی سزائیں بھی زیادہ ہیں؟ دیکھیں, اس کے دو حصے ہیں اس جواب کے. ایک تو دیکھیں, انڈرسٹینڈ کہ جس کو بھی دیوار سے لگایا جائے گا اور جس کے ساتھ بھی حقیقی یا پرسیوڈ زیادتی ہو رہی ہوگی, اٹ ڈپینڈز نا آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں, کس پرسپیکٹو سے, دیٹ پرسن ول آلویز گیٹ اے سمپتھی ووٹ. اس کو آپ وہ سمپتھائز بھی لوگ اس سے کریں گے, اس کی طرف زیادہ مائل بھی ہوں گے, اس کی بات سننا بھی چاہیں گے. جس کی آواز آپ روکیں گے اس آواز کو ترسیں گے سننے کے لیے. جس کا بیانیہ جو ہے آپ چوک کرنا چاہیں گے اس بیانیے کو ایڈہیر کریں گے اور فالو کریں گے اور ڈھونڈیں گے نکال کے. سو یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے, ہم صرف ہمارے یہاں نہیں پوری دنیا کے اندر ہے, اینڈ فار سم ریزن وی ڈونٹ سیم ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. سو وداؤٹ ڈرائنگ کمپیریزنز رائٹ ناؤ, دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد آپ دوسروں کی کیا بات کرتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی کیا بات کرتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کیا بات کرتی ہیں. عمران خان کو تو خود نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی پاپولیرٹی ویو تک پہنچ جائیں گے. جو آپ کو یاد ہوگا, رائٹ آفٹر ہی واز ووٹڈ آؤٹ, جو ایک لیڈر لیس موب, ایک کراؤڈ نکلا تھا ہر شہر کے اندر, آپ کے 3 تلوار پہ, آپ کے لبرٹی چوک میں, آپ کے پشاور میں, ہر شہر کے اندر جو لیڈر لیس کوئی کال نہیں دی گئی تھی, تب لوگ باہر نکلے تھے اور لوگ چانٹنگ کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے, اور اٹ واز ویری پیسفل. بٹ دوز ویژولز وی ہیو نیور سین ان آر ہسٹری of people coming out. So even I know, because one of the meetings I had with Imran Khan at that time, even he wasn't expecting this. He was shocked. He's like, logon ka response dekhen. At that time, wo had he been able to finish his tenure, jidhar governance jari thi, jidhar Punjab ko pahuncha diya gaya tha, jo masail the, I think 2/3 majority le jati PMLN hands down. Magar this time round what was different, maybe because number one, I think جو ڈسلوژن پی ٹی آئی کا ووٹر تھا نا, جو بس کہہ چکا خان صاحب کی الٹی سیدھی کابینہ, گورننس, بزدار فیکٹر, وہ کہتے تھے ادھر بزدار ہے ادھر چٹا بزدار ہے. تو مجھے لگتا ہے جو ڈسلوژن ووٹر بھی تھا نا, انصافین, وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا. اس کے اندر بھی جیسے ہوتا ہے نا, انجیکشن لگا دیا آپ نے, واز جسٹ ریوائوڈ اینڈ ریجووینیٹڈ, اینڈ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے, یہ کیا ہوا ہے میرے لیڈر کے ساتھ. تو پہلی دفعہ لوگوں نے ہٹ بیک کیا. دے تھاٹ کہ یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آؤسٹ کیا گیا تھا ہمارے ملک میں کسی کو, اسی لیے میں پوچھ رہی stood up because they like یہ کیسے ہو رہا ہے ہماری واچ کے اوپر. because you see the dynamics of a country changes, not just because of social media, because of awareness everywhere, and also there was probably a very big genuine love for him. People stood up and I think the worst optics was کہ ایک فریم میں جب آپ نے پی ڈی ایم کی صورت میں مولانا صاحب, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, یہ سب ایک فریم میں جب آ کر کھڑے ہوئے نا پریس کانفرنس کرنے, دیٹ جسٹ آئی تھنک جسٹ کلڈ اٹ. It just killed it for a lot of people, because these were the faces that Khan had ingrained in people's minds, نوجوان لوگوں کے, اور جو عورتیں ہمیشہ سیاست میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی, کبھی انٹرسٹڈ نہیں تھیں. آپ کا رچ ایلیٹ جو کبھی ہمیشہ سے ڈس انفرینچائز تھا یا نہیں انویسٹڈ تھا اس سسٹم کے اندر, وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا وہ یہ تو اس نے ہمیں دس از اولڈ پالیٹکس. اس نے جس طرح لیبل کر دیا تھا, یہ تو چور ہیں, یہ تو خراب ہیں. Again, rightly or wrongly, I'm not debating this, but that kind of just went in his favor. Even the establishment wasn't expecting this, that he's going to ride such a huge popularity wave. And post that, I think it's just been madness trying to control him and contain him. اور جو باقی کسر رہ گئی تھی, کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی, کچھ جا کے باقی کسر رہ گئی تھی. خان صاحب نے ہتھوڑا پکڑا اور یوں مارا پاؤں پہ. I was speaking to somebody and I said this, I said آپ اتنا بڑا ایکسیپشن کیوں لے رہے ہیں کہ اگر خان نے یہ باتیں کر دیں,
وہ کہتے ہیں میں نے کہا نواز شریف نے کم باتیں کی تھی گجرانوالہ میں, نام لے لے کے حاضر سروس لوگوں کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ ہر اس سسٹم کا, اس ملک کا بیڑا غرق تم لوگوں نے کیا نام لے لے کے. سو دیٹ پرسن سیڈ واز اے ملٹری پرسن بیکاز آئی واز جینوئنلی کہ بھائی آپ ہاؤ کین یو ہیو ٹو سیپریٹ یارڈ اسٹکس. دے ٹوک این ایکسیپشن ٹو دس فیکٹ کہ بھائی ننگی گالیاں, ڈرٹی ہیری, گندی گندی باتیں جو یہ لائنیں کراس کر جاتے ہیں, ہمارے لیے ادھر سے ریکنسائل کرنا, بات کرنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. ادھر تھوڑی اسپیس چھوڑ دیتا ہے وہ عزت میں یا تہذیب میں, کہیں بات ہو سکتی ہے. آئی ایم ناٹ سینگ آئی ایگری اور ڈس ایگری, مگر ہی واز آلریڈی رائڈنگ اے پاپولیرٹی ویو. ربیہ ہی واز, اگر اسی الیکشن تو ہو جانے تھے, ہونے ہی تھے نا, ابھی بھی ہو رہے ہیں. ہی واز پاپولیرٹی ویو کے اوپر سب سے اوپر تھا. کیوں اپنے ساتھ یہ کیا؟ جو ذرا سی اسپیس ہمارے پاس موجود تھی سول سوسائٹی کے پاس, جرنلزم کے پاس, اس ملک کے اندر 9 میں آپ نے وہ لائک وہ اسکویز ہو گیا نا ساری اسپیس. آج ہم بات ہی نہیں کر سکتے, آج ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, آج ہم سانس ہی نہیں لے سکتے, آج ہم بیانات اور اسٹیٹمنٹ پالیٹکس کے علاوہ ڈیپر ایشوز کے اندر جانے کے لیے ہی پرابلمٹک ہو رہا ہے ہمارے لیے. اچھا, آپ کیونکہ اسپیس کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہ بحث تو میں تو دونوں سائڈس پہ یہ بحث دیکھ رہی ہوں. ایک تو جو ہم نے کی کہ 2018 ورسز 2024, ٹھیک ہے, کہ ابھی حالات جو ہیں وہ سخت ہیں, لیکن حالات تو اس وقت بھی سخت تھے. اسی طرح اسپیس کی اگر آپ بات کریں, آپ اپنی بات کر رہی ہیں یا اور لوگوں کی بات کر رہی ہیں جو آپ کے فیلڈ میں ہیں, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسپیس تو اس وقت بھی ختم کی گئی تھی. ہاں یہ ہے کہ چہرے الگ تھے, لوگ الگ تھے, لیکن اسپیس جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان کی کنٹین کی گئی تھی یا ان سے چھینی گئی تھی اسپیس, اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو پھر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے, بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایسا جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا. دیکھو, اسپیس ہیز بین اے کانسٹنٹ اپ ہل بیٹل فار جرنلسٹ ان پاکستان, کانسٹنٹ, not from right now but for the last 75 years. Our space has been an issue and we fight and we get it, and then it for some reason kuch aisa hota hai, it is taken back from us and then we inch our way back, we again fight for it, we again kya kya nahi idhar sahafiyon ne kode bhi khaye hain, kya kya nahi kiya, jailon mein rahe hain, سینسر ہوئے ہیں, ادارے بند ہوئے ہیں, اخبار بند ہوئے ہیں, چینل بند ہوئے ہیں, کل کسی اور پہ برا ٹائم تھا, آج کسی اور پہ برا ٹائم ہے, یہ سب کچھ دیکھا ہے. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ آج اور کل کی تو لڑائی ہے نہیں, لانگ ٹرم ہے نا. اٹ از اے لانگر بیٹل, اٹ ہیز ٹو بی فوٹ ود اسٹریٹجی, ود کامنیس. یو کانٹ بی گو آؤٹ گنز بلیزنگ اینڈ سے کہ میں آج ہی. آپ کو فار انسٹنس خان صاحب کی مثال لے لیتے ہیں, آپ 3.5 سال حکومت میں رہے, تب سب کچھ سیم پیج پہ تھا, سب کچھ بہترین تھا, سب سے بڑے ڈیموکریٹس تھے آپ کے جنرلز جن کو آپ نے ہینڈ پک کیا تھا, بہت خوش تھے. آپ نے تب سویلین سپریمیسی کی یا سسٹم کی درستگی کے لیے کون سے کام کیے؟ دا منٹ یو ور آؤسٹڈ, a lot of these things یہ ہر ایک کو یاد آ جاتے ہیں. نواز شریف کو بھی یاد آ جاتا ہے, بی بی اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کو یاد آیا تھا, خان صاحب کو بھی آیا. مگر اس اسٹریٹجی کے اوپر بحث ضروری ہے کہ وہ گنز بلیزنگ, ڈرٹی ہیری, بے شرم, شرمناک, یو دس یو دیٹ, اس سے کیا اچیو ہوا؟ اٹ از ناٹ, میرے کہنے کا مقصد اٹ از ناٹ این اوور نائٹ فائٹ. میں ابھی آپ کے ادھر پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے تو اوکے لیٹس جسٹ دینا شروع کرتے ہیں گالیاں, نام لو اور گالیاں دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے. ڈز دیٹ مین میں بہت امپاور ہو گئی ہوں آج ادھر بیٹھ کے اور میری جنگ میں جیت چکی ہوں؟ نہیں. I mean, I just believe it was a bad strategy. It did not help him. It did not help the country. He could have been wiser in going ahead with it. And it has happened in the past. But I always, you see, we're again ہمارا مسئلہ یہ ہے بحیثیت قوم, ہم سیکھتے نہیں ہیں کچھ. ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور ہم ہر چیز کارپٹ کے نیچے شف کر دیتے ہیں. حمود الرحمان کمیشن ہو, ہماری بعد کی جو سانے ہمارے ملک کے اندر ہوئے ہیں, ہم نے ان سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سیاست دانوں کی بات ہو گئی نا, جرنلسٹ نے سیکھا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. اچھا, پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ بتائیں کہ ایک جرنلسٹ کا یا ایک اینکر کا اپنا اوپینین, اپنا بائسڈ ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے؟ بائسڈ سے مراد یعنی کہ اپنی لیننگ ہونی چاہیے, کوئی پولیٹیکل انسان ہے یار, لوگوں کے ہو سکتے ہیں پولیٹیکل لیننگس, ہوتی ہیں.
تو یہ ایسے بھی جرنلسٹ ہیں جو 2018 میں جشن منا رہے تھے. اب تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, ہر جگہ ہر کلپس نکال کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے خوش ہو رہے تھے 2018 میں جب نواز شریف نااہل ہوئے تھے, اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے؟ دیکھو ربیہ, انسان ہے, انسان کے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, کنوکشنز ہوتی ہیں, بٹ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یو نو وین یو سٹنگ آن اے چینل اور یو سٹنگ آن دا سیٹ یو سٹنگ آن, دین اس کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے, ایٹ لیسٹ فیک اٹ اور فین آبجیکٹیوٹی, فین ٹو بی بائی پارٹیزن. That is your bare minimum thing you're supposed to do when questioning people across the political divide. اگر آپ اپنے ایجنڈے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور وہ ننگا ایجنڈا ہوگا اور آپ کی ننگی لیننگ ہوگی, جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ اندھا دھن بغض عمران خان کے اندر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی صحیح اور غلط اور حلال اور حرام اور ڈیموکریٹک ویلیوز ورسز اتھارٹیرین کوالٹیز یہ کچھ نہیں دکھنا شروع ہوتا, ہائیبرڈ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا, ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا. وہ بغض اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کو لے ڈوبا ہے, ان کو رنگ دیا, ان کے وجود کو رنگ دیا. لیکن اس کی دوسری سائڈ بھی ہے کہ بغض نواز بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ اچھا بھی کر دیں, وہ کچھ کوشش بھی کرے, یا وہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر بیکاز ہم تھوڑا سا فیک کر لیں, مطلب نہیں, تھوڑا سا فیک کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھو اگر آپ کی کرسی پہ بیٹھے نا تب تو یو ہیو ٹو بی آبجیکٹیو, ایٹ لیسٹ ٹرائی. مجھے دکھ تب ہوتا ہے when the journalists who don't even try to do that and they come sitting on that seat with their preconceived agendas and convictions. You can have convictions on democracy, on systems, on values, on principles, but you cannot have convictions preset conditions on political leaders or parties, at least when you're sitting on that seat. Otherwise sit where I'm sitting and otherwise declare it. اور یہ نہ آ کے جھوٹ بولو یا بکواس کرو کہ بھئی میں بڑا نیوٹرل ہوں, پھر آپ نیوٹرل نہیں ہیں. ادھر اون اٹ یار, امریکہ وغیرہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. فاکس نیوز جو ہے, آپ کی چینل جو ہوتے ہیں, they take their political views, they take their sides and they stand for that, and people know کہ ڈیموکریٹک ہے, ریپبلکن ہے, یہ ان کا یہ ایجنڈا ہے, ان کی یہ لائن ہے. ہم لوگ تو وی پریٹینڈ ادروائز نا, لوگوں کو پتہ ہے نا, بٹ وی آر پریٹینڈنگ ادروائز, وی آر پریٹینڈنگ ادروائز. اچھا, اف یو ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ, آپ کو لگتا ہے آپ کے بارے میں بھی یہ رائے آپ نے سنی ہوگی کہ بھائی 2018 میں تو آپ ان سزاؤں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہی تھیں, اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اچھا, یہ دس کوڈ بی بیکاز آف two things also. It could be also because you have a particular party, leaning towards a particular party, or this could also be because آپ genuinely دونوں حالات کو مختلف دیکھتی ہیں. ربیہ, جسٹ ٹو کریکٹ یو, میں سزاؤں کو جسٹیفائی نہیں کر رہی تھی. میں جو کل مانگ رہی تھی وہ میں آج بھی مانگ رہی ہوں, which is پارک لین کا منی ٹریل نہیں ہے. مجھے آج تک نہیں پتا کہ کس کی ملکیت ہے وہ اپارٹمنٹس, جدھر آج بھی جا کے ہمارے لیڈر رہتے ہیں, جدھر آج بھی جا کے پوری کابینہ ادھر چکر کاٹتی ہے اور ادھر کی پالیسی میکنگ میں شریک ہوتی ہے اور پھر باہر آتی ہے. مجھے آج تک نہیں ایز اے پاکستانی پتا کہ یہ پیسے گئے کیسے تھے, یہ ہے کس کی پراپرٹی, آج تک نہیں پتا. منی ٹریل تو دی نہیں. تو میں تو وہ سوال تب بھی کر رہی تھی اور آج بھی کر رہی ہوں. میں سزاؤں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سزائیں ان کو بالکل صحیح ہوں. سزائیں تو آپ کو بلکہ فار دا لو آف گاڈ, اقامہ کے اوپر اتنا کمزور فیصلہ آ گیا کہ آپ نے ایک پورا سیاسی بیانیہ دے دیا کہ مجھے کیوں نکالا, بیٹے سے تنخواہ لینے پہ کیوں نکالا. وہ تو فیصلہ کمزور تھا, کیس تو وہ تھا ہی نہیں. مسئلہ اقامے کا نہیں تھا, مسئلہ منی ٹریل کا تھا جو نہیں دی گئی, جو آج تک ہمیں نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ چودھری نثار کچھ کہتے ہیں, خواجہ آصف کچھ کہتے ہیں, حسین نواز کچھ کہتے ہیں, مریم صاحبہ کچھ کہتی ہیں, میاں صاحب کچھ کہتے ہیں, اندر کہتے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع. پھر عدالت میں جا کے بتایا تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, پھر قطری خط آ گیا, پھر آپ کی سعودی عرب کی بھی ایک ٹریل آ گئی. پھر آج تک نہیں پتا نا یار. میں تو آج بھی کہہ رہی ہوں, میں نے ابھی بھی کہا ہے مہینہ پہلے نومبر میں جب یہ کوئٹلز ہوئے ہیں سارا کچھ, میں نے کہا دس از ویل اینڈ گڈ اگر ناانصافی ہوئی یا آپ کے اف یو فیل دیٹ دا سسٹم واز اسٹیکڈ اگینسٹ ہم. بٹ اگین دا $1 million کویسچن, یہ آئے کہاں سے ہیں, یہ ہیں کس کے؟ میں تو آج بھی یہ کہہ رہی ہوں. سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ تب غلط ہوا تھا اور آج صحیح ہو رہا ہے. وٹ آئی واز آلسو ویری کلیئر, آئی واز اگینسٹ دا دھرنا عمران خان صاحب کا. یو کی ناٹ سٹ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ بائی دا یوز آف فورس اینڈ بائی دا یوز آف نمبرز اینڈ ٹیل سٹنگ گورنمنٹ ٹو ریزائن اور سٹنگ پرائم منسٹر ٹو ریزائن. دیٹس ایبسولوٹ بلشٹ.
I was against the dharna. I was covering it day in, day out, and every time, and I still believe कि you cannot do that. अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी, कल को कोई भी झत्ता लेकर आके बाहर बैठ जाओ और कहो कि आप रिजाइन करें, इस तरह नहीं होता. आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, जिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएं, अब या तो फिर अपने टाइम का वेट करें, या तो फिर अंदर सही डेमोक्रेटिक तरीकों से कोशिश करें टू आउस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू अ राइट एंड मीन्स टू डू दैट. यू कैन नॉट डू दैट बाय यूज ऑफ फोर्स, बिकॉज देन अगेन आपने देखा कि TLP के धरने से लेके हम लोगों ने ताहिरुल कादरी साहब के धरने से लेके ये किधर लेके जाएंगे हम मुल्क को. हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि बाहर 200 250 500 बंदा बैठा दो और कहो कि चलो भाई घर चलो. इस तरह तो नहीं हो सकता. एंड देन ऑल्सो यू सी इट्स नॉट अबाउट कि तब गलत था, अब सही है. ये केस बाय द वे अपनी नौयत में भी बहुत डिफरेंट है. आप मुझे लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. आप साइफर की बात कर लीजिए. मैस मिस्टेक, ह्यूज ग्रेव मिस्टेक कि आपने एक डिप्लोमेटिक इशू को एक पॉलिटिकल शील्ड के तौर पे यूज़ किया, मगर जो हुआ सही हुआ है. प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट करके एक नहीं 2 दफ़ा केस वापस भेजा है. उसके बाद आप 190 की स्पीड पे जाके आपने मंडे को केस ऐसे रैप अप किया कि जैसे पता नहीं कौन सा हथौड़ा बरसने वाला है सर के ऊपर, या कौन सी मुश्किल आ गई है. ऐसी क्या डेस्परेशन थी. एंड अगेन टू प्रूव जो असल पॉइंट्स हैं प्रूव करने के, वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ की वजह से हम मेरिट्स के ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना. बात की मेरिट्स के ऊपर तो बात ही नहीं की. एक सिटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या ये इख्तियार है कि उसको अगर लगे कि मुल्क को किसी चीज़ से ख़तरा है, वो डाइवर्ज करे अवाम को. ये इशू डिबेट ही नहीं हुआ, इसका हमें कोई फैसला ही नहीं मिला. आपको तफसीली फैसले में बताया जा रहा है कि छुपन छुपाई खेल रहे थे कुरैशी साहब और खान साहब. यार खुदा का खौफ करो, क्या बना दिया इस मुल्क को. एक तमाशा बना दिया. मेरा डिटेल जजमेंट पढ़ के भी आप कह रहे हैं कि छुपन छुपाई खेल रहे थे. ये ट्रिकी माइंड्स हैं और ये ट्रिकी हार्ट्स हैं और उनकी नीयत ही ऐसी थी. सारा बर्डन ऑफ प्रूफ बारे सबूत, सारा बर्डन ऑफ प्रूफ और ये बर्डन ऑफ इरेगुलरिटीज़ एंड गलतियां आपने इन दोनों के सर पे ला के रख दी. यू नो अगेन वी आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ आवर सिस्टम. फॉरेन ऑफिस ने किसी भी लम्हे के ऊपर आपको ये नहीं आकर कहा कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम लैप्स हो गया या अंडर थ्रेट है. I mean, it's just sad. And I'm not, again, I say, you know, it was a mistake to use it politically, but then I think the punishment far exceeds what they deserved. And the irregularities अपनी जगह. फिर आप तोशा खाना की बात कर लें, undervalued. यार तोशा खाना में तो मियाँ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जरदारी साहब, वड्डी वड्डी BMWs, मर्सिडीज़, कौन कौन सी गाड़ियाँ, इनके केसेस भी लगे हुए हैं. मगर जज बशीर साहब जिन्होंने 3 साल रहना था, 11 साल रहे हैं. अल्लाह उन्हें सलामत रखे. अल्लाह अल्लाह करके मार्च में अभी रिटायर करना है, शायद ना करें. उनकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है. 4 वज़ीर आज़म उनके सामने पेश हो चुके हैं. हाँ, 2018 में उनकी तो तारीफें भी की थी खान साहब ने कि ये खान साहब तो वैसे कमाल नहीं, तो फखरू भाई की भी की, चीफ जस्टिस की भी की, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की तो क्या वावा तारीफें वजीरिस्तान में खड़े होकर की थी कि इससे तो ज़्यादा कमाल बंदा हो नहीं सकता. तो वो आई मीन ही कम्स विद हिज ओन बैगेज ऑफ वीकनेसेस. बट द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ दैट यू नो आप किस स्पीड के ऊपर जज बशीर साहब ने इमरान खान और उनकी बेगम की तोशा खाना के अंडर वैल्यूड गिफ्ट्स को कट्ठा चट्टा खोल के शुरू किया काम करना और इनकी असेसमेंट्स के ऊपर बहस करना, जिनके 2 दहाइयों से ये केसेस लगे हुए हैं. मर्सिडीज़ और BMW तोशा खाना के तमाम तर रूल्स को लैप्स करके, इनको मिसयूज़ करके, उनको उधर आप जा ही नहीं रहे. उधर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं. वो फरवरी के अंदर लगे हुए हैं केसेस, मगर मेरा मतलब एक ज़ीरो इंटरेस्ट और अर्जेंसी. तो ये अर्जेंसी जो है, ये हेस्ट जो है, ये पागलपन जो है, जिधर आप वो नहीं घोड़ा लगा लेता साइड के ऊपर और स्पीड के साथ आप एक लेकिन महर यही स्पीड और यही अर्जेंसी तो 2018 में भी दिखाई गई. एक साल सुना था मियाँ साहब का केस. 1 साल सुना था एहतसाब अदालतों ने मियाँ साहब का केस. प्रोसिक्यूशन वीक थी, इस्तगासा कमज़ोर था. बिकॉज हमारा मसला ये होता है, हम लोग इधर स्टेट के प्रोसिक्यूटर्स को कहते हैं कि चलो भाई अब रेस लगाओ. उधर आपकी मर्सिडीज़ और BMW चल रही होती है, बिकॉज वो प्राइवेट वकला करते हैं, महंगे तरीन वकला करते हैं जो करोड़ों लेते हैं. और इधर आप सुजुकी को कहते हैं चल डीजल डाल और भागना शुरू कर. एक सुजुकी रेस लगा सकती है मर्सिडीज़ के साथ? Because we've never invested in our system. Our prosecution is weak. We don't have white collar crime experts over here. Our criminal justice system has its own issues. इधर तो the problem is not कि सब जो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है वो दूध का धुला है. The problem is system ही नहीं कन्विक्ट कर पाता. सारे केसेस ख़राब नहीं है जो ये बने हुए हैं, जो नैब की सेल्फ लेजिस्लेशन के बाद इन्हें ख़त्म किए हैं. ये कमज़ोर सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नहीं हैं. इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो लेजिट हैं, जिनमें मेरिट है.
بٹ ہم اتنے میڈیوکر ہیں اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے اسٹیٹ لیول کے اوپر صحیح طرح کہ آپ منطقی انجام کو پہنچائیں. دین سم آف دیم بائی چوائس وی لائک ٹو کیپ سیف فار اے رینی ڈے وین یو آر آؤٹ آف لک, when you're not the favored politician. I interviewed General Retired Shahid Aziz, who was NAP chairman during Musharraf's time. And he said کہ ہمارے پاس نا ڈبے در ڈبے پڑے ہوتے تھے نواز شریف کی کرپشن ان سب چیزوں کے اوپر, اینڈ وی ور پرسوئنگ اٹ اینڈ گوئنگ آن. میاں صاحب کو برا وقت تھا, جلا وطن ہوئے ہوئے تھے, گئے ہوئے تھے باہر. کہتے ہیں ون فائن ڈے the NRO happened and Musharraf came to him and said lock them up. He said, sir کام ہو رہا ہے اتنے سال کے, what do you mean lock them up? He said انڈرسٹینڈنگ ہوگی, lock them up, کسی اور دن نکالیں گے. یہی ہوتا ہے گجرات کے چودھریوں کے کیسز جو آتے ہیں حکومت کے اندر, جب ان کو ذرا فکس کرنا ہوتا ہے فوراً فائلیں نکال دیتے ہیں. پھر ان کے پرانے 1902 کے کیسز نکل آتے ہیں بیٹھ کے. I mean the whole system needs overhauling. اچھا یہ بتائیں نا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے, اگر آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو جرنلسٹ کو آبجیکٹیو ہونا چاہیے, لیکن بغض عمران یا بغض نواز دونوں کے ساتھ نہ بیٹھو نا, ہاں دونوں وہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ سوال جو ہے نا یہ عام عوام کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا اینکر کی اپنی لیننگ ہوتی ہے یا ادارے کا بھی یہ پریشر ہوتا ہے کتنا, مطلب میں اس طرح سے اس کو فریز کروں گی کہ ایک اینکر اگر اس سیٹ پہ بیٹھا ہے کتنا ادارے کے پریشر میں ہوتا ہے, یا آ سکتا ہے یا ہی اور شی کین put their foot down when they want to. Okay, so Rabia, you see it also matters on depending on how established you are, اور اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ ایزیلی پلائیبل ہیں, ایزیلی پریشر میں آ سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اٹ ڈپینڈس آن دا اینکر. یو سی مجھے آج نواز شریف صاحب انٹرویو نہیں دیتے, زرداری صاحب انٹرویو نہیں دیتے, خان صاحب نے مجھے کوئی 10 سال انٹرویو نہیں دیا. لیٹسٹ میں نے ابھی کیا تھا لاسٹ چینل پہ جب میں تھی, اینڈ آئی ہیڈ ٹو گو اینڈ ریکویسٹ ہم اگین اینڈ اگین کہ سر نہیں تم بولنے نہیں دیتی, تم کراس کوشچننگ بہت کرتی ہو, سخت انٹرویو ہو جاتا ہے, وہ میں نے بیٹھ کے عوام سے بات کرنی ہوتی ہے. اینڈ آئی ریکویسٹڈ دا سیم تھنگ. آئی سیڈ سر آپ وہ پریس کانفرنس میں کر لیا کریں. اٹ از بیکاز if Mia Sahab is not comfortable sitting opposite me, or if Maryam is not comfortable sitting opposite me, or Zardari Sahab is not comfortable sitting opposite me, or if Khan is not comfortable sitting opposite, there's something I'm doing right. There's something, because that party will feel कि I'm on their side, and they feel कि no, I have my, because I think Shahbaz Gill jab andar the, somebody should still ask him. I mean, that's a time when he was a prime minister. I kept asking for an interview. He said nahi, humne puri ek research conduct ki hai and they say you're pro PMLN hamari research ke mutabik. PMLN سے جا کے پوچھو, نو یور این انصافین. شہباز گل بہت ریسرچ کرتے تھے, سو میرا کچھ اسٹڈیز کرتے تھے. سو I feel and I used to be bothered by this, and then I realized after a time کہ یار مل گیا تو مل گیا, جب نہیں ملتا نا تو that means there's something you're doing right. جب تک ادارے کا پریشر ہے یا آپ کے چینل کا پریشر ہوتا ہے, I think کیونکہ پاکستان میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ بھی obvious ہے نا کہ اگر جیو ہے تو اس کی کیا لیننگ ہے, یا ARY ہے تو اس کی کیا لیننگ ہے, تو اس کا پریشر اینکر پہ ہوتا ہی ہوگا نا. ربیہ اٹ ڈپینڈز آن وہ چینل کس وقت سے گزر رہا ہے. ماضی میں جب جیو پہ سختی تھی, آسانی تھی ARY کے لیے, آئی واز ود ARY, مگر آئی ریممبر تب جب ہم انٹرویوز ہمیں کوئی کرتے تھے, آئی ریممبر ایک ہی انٹرویو میں بیٹھے ہوئے, کون تھا دوسرے, ایک ہی سم ون فرام جیو واز سٹنگ دیر, بڑی سختی ہے, بول نہیں سکتے, بڑی پابندیاں ہیں, بڑی سینسرشپ ہے. سٹنگ دیر ہیں, کون سی سینسرشپ ہے, کون سی پابندی, کس کی کالز آتی ہیں. آئی کوڈنٹ ریلیٹ. آج جب میں بیٹھ کے کہتی ہوں بڑی سختی ہے, بڑی سختی ہے, اور جیو والا کہتا ہے کون سی سختی ہے, کوئی کال نہیں آتی. میرا مطلب ہے ادارے کے اوپر جو وقت آتا ہے نا, وہ نیچرلی آپ کو, اف یو پارٹ آف دیٹ چینل, یو آر گوئنگ تھرو دیٹ ٹوگیدر. ایک اگر سختی آئی ہو یا زیادہ آپ انڈر ویجیلنس ہوں, دین یو فیل دیٹ, یو فیل دا ہیٹ. ایوری بڈی فیلز دا ہیٹ ان دیٹ آرگنائزیشن. بٹ would a channel forcefully make you do things? I don't believe that. I don't believe that, and I hope I'm never in that position, because if I feel anybody would forcefully say کہ بیٹھو اور کرو, یہ ابھی حال میں بھی بڑے آپ نے انٹرویوز دیکھے نا, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ وہ تھپڑے مار کے جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اینکر کر لیتے. نہیں مجھے یہ بتائیں نا, آپ اپنے آپ کو رکھیں یار, نہیں رکھنا. میں چاہتی, میری بڑی سلیپ لیس نائٹس اس پہ گزری ہیں ربیہ. جب یہ ہونا شروع ہوا نا, ایک رات کو تو میں بیٹھی, and I am not even joking, I was actually like I couldn't sleep all night because I تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. اگلی پرچی اگر آگے تھپڑے مار کے بٹھا دیا آپ کے سامنے, تو نہیں بٹھا نہیں دیا تو تھپڑے پھر ہمیں بھی مارنے ہوں گے نا کہ ہن سوال پوچھ, یہ تو نہیں ہوگا, کرنا ہوگا. ہاں نہیں, I actually thought about that, well deep long thought that I
really, I'm not even, Allah की कसम, I'm not joking, I couldn't sleep all night. I actually thought कि यार अगर ये हुआ तो क्या करना है, and मेरी first instinct नहीं कर, resign कर दूंगी. रिज़ाइन कर देंगी? हाँ, नहीं कर सकती यार. नहीं, लेकिन ये बड़ा मैं समझने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें तो इदारा भी ऑन बोर्ड नहीं था, वो भी नहीं चाहता था कि ये हो, वो मीडिया हाउस भी नहीं चाहता था डॉन कि ये, न्यूज़, जी डॉन ने, हाँ, लेकिन फिर भी हो सदाकत गया. अब्बासी का. हाँ, तो ये मतलब जितना क्या मुझे पता ये, है वो डॉन न्यूज़ को पता ही नहीं था, पता ही नहीं था. मैनेजमेंट को बताया ही नहीं था, उनकी अटेंशन में नहीं लाया गया था, जितना मुझे पता है, बिकॉज आई मीन आई वर्कड विद दैट इंस्टीट्यूशन बिफोर, आई बीन देयर. सो मुझे जो उधर के दोस्तों ने और लोगों ने बताया था, दे सेड दे हैड नो आइडिया. सो इट वाज वंस इट वाज शॉट एंड एवरीथिंग, देन अपने तई तो दे शोड स्पाइन. 3-4 दिन तो ऑफ एयर रखा था, अपनी स्पाइन तो शो की थी डॉन ने. यार जो भी कहो, डॉन एक इदारा है, नाम है, कायदे आज़म का, इट्स अ लेबल. सो दे डिड शो देम स्पाइन. वो चौथे दिन फिर करना पड़ गया, तो अपने इदारे में बैठे हुए लोगों ने भी ट्वीट शुरू कर दिया था कि यार बड़ा गम, बड़ा अफसोस, बड़ी नदामत और शर्म आ रही है आज, बट 3-4 दिन तो होल्ड ऑफ किया था. मतलब ये तो एक अनोखा केस लगा ना ये, कि मतलब इंटरव्यू हो गया लेकिन इदारे को जो है ना पता है और ना वो ऑन एयर करना चाह रहे हैं. अच्छा, ये प्रेशर की आपने बात की, आपने अभी कहा कि हाँ पहले जियो के हालात ख़राब थे, अब ARY पे जो है वो प्रेशर्स नज़र आ रहे होते हैं, तो जियो वाले सोचते हैं ये क्या, मतलब कौन से प्रेशर्स, किसकी कॉल आ रही है. तो ये आपको नहीं लगता कि आपको कुछ कहा? नहीं, ये मैं कह रही हूँ. अच्छा, ये आप कह रही हैं, ये मैंने कुछ नहीं कहा. तो ये, लेकिन महर, इसमें एक चीज़ जो मैंने नोट की है, इसमें दोनों बड़े इदारे हैं. ऐसे वक्त में क्या एक दूसरे की टांग खींचना ये ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर इसका फ़ायदा तो उठाया जाता है? नोबडी कैन आई थिंक कौन टांग खींच रहा है? कि नहीं, मेरा मतलब है कि अगर एक चैनल पे प्रेशर आता है तो दूसरे चैनल की तरफ से ये तनकीद करना कि भाई ये देखें आप तो ये क्या कर रहे हैं, आप बल्ले बल्ले कर रहे हो, आप दूसरा चैनल. तो ऐसे वक्त में तो साथ खड़े रहना चाहिए ना, और इसमें दोनों ही बराबर है. जब जियो पे बुरा वक्त था तो ARY के अच्छे दिन थे, ARY पे बुरा वक्त है तो जियो के अच्छे दिन. तो ये इसमें एक साथ एक दूसरे के, मतलब rather than कि आप you pull their legs or celebrate, you should at least support and understand. मैं सच्ची बात एक बताऊं honestly, because तब मैं थी नहीं, और अगर आज मैं हूँ, मुझे honestly नहीं पता, and I don't believe कोई किसी की टांगे खींच रहा है. I think everybody is just trying to do just kind of pass this time. Frankly. नहीं, तो ये परसेप्शन मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि उधर कितना भी प्रेशर है, नहीं है, या इधर से या उधर से कौन किसकी टांग खींच रहा है. आई डोंट नो, neither am I interested. ये परसेप्शन आपके ख्याल में कि नहीं, दूसरे चैनल जिस पे प्रेशर नहीं है, वो तो ये सोचेगा ना कि they're the top 2 channels of the country. They're rivaling channels, they're competitive channels. So by the very nature of being competitors, any whether you are a multinational or you're a pharmaceutical top 2 giants or you have it's by nature you're competitors. हाँ, लेकिन बाय नेचर वो नॉर्मल हालात होते हैं ना, चैनल्स के लिए तो नॉर्मल हालात नहीं होते ना हमारे मुल्क में. वो तो आप किसी और फील्ड में तो आप कह सकती हैं कि ठीक है, कंपटीशन नॉर्मल कंपटीशन है, लेकिन इस फील्ड में तो अगर 2 चैनल्स हैं, एक पे बुरा वक्त है, उसको प्रेशर में रहकर कुछ ऐसे इंटरव्यूज करने पड़ रहे हैं या कोई ऐसी बात करनी पड़ रही है. यार वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ARY ने तो कोई ऐसा स्पेशल इंटरव्यू नहीं किया जिसके ऊपर ये सवाल उठाओ. मुझे तो लगता है सवाई यूट्यूब के मादर पिदर आजाद कोई नहीं है. आवारा सिर्फ यूट्यूब हुआ है. हाँ, यूट्यूबर अभी मादर पिदर आजाद है. इसीलिए आपको पॉडकास्ट पे बुला लिया मैंने. फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये प्रेशर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंकर्स पे, तो आपने भी काफ़ी टफ जो है वो टाइम अपने करियर में देखा है. एक जो वाक़या मुझे याद है वो मलिक रियाज़ वाला था, और ब्रेक के दौरान कुछ डिस्कशन लीक हो गई थी, और उसके बाद ये तासुर आने लगा कि ये प्रीफिक्स्ड है इंटरव्यू, और आप ऑफ एयर हुई थी? नहीं, मैं नहीं हुई, लेकिन आपके साथ लुकमान थे जो कि ऑफ एयर हो गए थे. तो थोड़ा सा बताएं क्या किस्सा था वो. नटशल में आपको तफसील चाहिए? नहीं, थोड़ी तफसील बताएं जो आपने पहले ना बताई हो. अच्छा. रियल तफसील. हाँ, ये पहले कभी भी नहीं बताई इतनी डिटेल में, इफ़ यू वांट टू हियर इट. सो मैं मलिक रियाज़ को बिल्कुल नहीं जानती. कोई दुनिया का इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन है या मैं पहले जानती हूँ. ज़ीरो इंटरेक्शन, जानती ही नहीं थी.
انہوں نے صحافیوں کو بلانا شروع کیا تھا جب ان کا کیس لگا ہوا تھا افتخار چودھری کی عدالت میں, کیونکہ ان کے صاحبزادے ارسلان جو ہیں تب کے چیف جسٹس کے, ہی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف گوئنگ اراؤنڈ اینڈ ویلنگ ڈیلنگ اینڈ یو نو سو ہی واز ملک ریاض واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ اینڈ ہی ہیڈ سم ڈیٹیلز اینڈ پیپر ورک. بہت سے صحافیوں کو بلایا اور ڈیٹیل شیئر کی, نجم سیٹھی بھی, سلیم صافی بھی, میں بھی, اور بھی آئی تھنک میر صاحب بھی تھے, کاشف بھی تھے, بڑے لوگوں کو بلایا تھا. سو میری پہلی ملاقات تب ہوئی اینڈ آئی میٹ ہیم اینڈ فرسٹ ٹائم. اینڈ جب انہوں نے سارا کچھ دیا, انہوں نے کہا اس کے اوپر شو بھی تو سب کریں یہ وہ, تو آئی ٹولڈ ہم کہ آپ ڈاکیومنٹس مجھے دے دیں. میں نہیں دے سکتا ابھی ڈاکیومنٹس, ابھی نہیں دے سکتا, وی ہیو ٹو ویٹ. وہ بڑا ایک وہ کرسٹینہ لیمب کرے گی اس کو, یہ خبر پھوڑے گی اور پھر کریں گے انٹرنیشنل لیول سے. میں کہا چلیں اف یو کانٹ اینڈ آئی کی ناٹ ڈو اے اسٹوری انلیس میرے پاس پیپر ورک نہ ہو, میں اس کو ویریفائی نہ کر سکوں, بٹ وین ایور یو ریڈی تو انٹرویو دیجیے گا. تو پہلی ملاقات ہی سیٹ بھائی آج سے میں آپ کو بتانا میری بیٹی ہیں, انٹرویو پہلا آپ ہی کو دوں گا. یہ انہوں نے بات کر دی. پھر کچھ ہفتے مہینے شاید گزر گئے, سپریم کورٹ میں ان کی ہیئرنگ تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. آئی واز رپورٹنگ فرام دا کورٹ دیٹ ڈے اینڈ آئی سینڈ مائی سینئر پروڈیوسر ہو از آلسو ویری پرومیننٹ یوٹیوبر ناؤ, سید عمران شفقت. میں نے ان سے کہا, وہ بیٹھے ہوئے ملک ریاض, ان سے جا کے یاد دلائیں. انہوں نے کہا تھا انٹرویو دیں گے, اب آئی تھنک دا کیس از رائپ, دینا چاہیے اب انہیں. تو عمران شفقت نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں تیار ہوں, کل دوں گا. سو یو نو دیٹ واز دا بگیسٹ اسٹوری ان دا کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم. امیجن اے سٹنگ چیف جسٹس, اس کا بیٹا جو ہے وہ انوالوڈ ہے آن بہائنڈ دا سینز ویلنگ ڈیلنگ, اور ایک ملک کا سب سے بڑا ٹائکون ہے وہ, یو نو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہوا ہے. ہی ہیز ہز اون اسٹوری ٹو ٹیل, اٹس اے بگیسٹ اسٹوری. سو انہوں نے کہا ہاں ڈن کل دوں گا. تو میں نے فوراً دفتر آ کے اپنی مینجمنٹ کو بتایا, ٹکر چل گئے کہ کل خصوصی انٹرویو ہوگا ملک ریاض. پہلا انٹرویو تھا. اینڈ ریممبر کہ تب ہمارے پاس بلیک بیری ہوتی تھی. میں گھر آئی اینڈ رات گئے تک میں سوال تیار کر رہی تھی اینڈ میں سو گئی. پھر کوئی 1 بجے صبح کو جب میں اٹھی, میرے فون کے اوپر کوئی 5-6 مسڈ کالس تھیں میرے اپنے چینل اونر میاں عامر کی طرف سے. سو دا فرسٹ تھنگ آئی اوپن مائی آئیز, ہم نے کہا مائی گاڈ یہ خیریت ہوئے, آج انٹرویو تھا. تو کاشف سیٹ کہ آئی تھنک انٹرویو آف ہو گیا ہوگا. آئی کالڈ میاں صاحب, ہی سیٹ میں نے اسلام آباد آیا ہوا ہوں, میں نے آپ سے ارجنٹلی ملنا ہے, تو آپ ذرا دفتر آ جائیں. تو میں فوراً دفتر گئی. تو ادھر میاں عامر صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں مسئلہ پڑ گیا ہے, ملک ریاض صاحب آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں, اینڈ وہ کہہ رہے ہیں بچی کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہے, میرا کمفرٹ نہیں ہے. تو میرا ان کے 2 ایشوز تھے. ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ 10 بجے کامران خان کا انٹرویو ہوتا ہے, میں 10 بجے کے سلاٹ میں اس کا شو ہوتا ہے, تو میں اس کے کمپیٹیٹر کو, کیونکہ میں کمپیٹیٹر تھی 10 o'clock آن دنیا, میں کمپیٹیٹر کو نہیں دے سکتا کیونکہ کامران خان نے مجھے منع کیا ہے. تو اور اچھا, کامران خان نے ان کو منع کیا کہ انٹرویو اکارڈنگ ٹو وٹ آئی واز ٹولڈ, یس. تو وہ پھر 8 بجے کر دیتے ہیں اگر یو نو لقمان سے وہ بہت کمفرٹیبل ہیں, لقمان کو انٹرویو دے دو. ایز آئی ٹولڈ یو اٹ از اے بگیسٹ اسٹوری. اینڈ یو نو آئی سیڈ میں کس طرح کیوں دے دوں, جب انہوں نے مجھے اپنی زبان دی ہے, کل ہم نے ٹکر چلا دی ہیں, میں اپنا انٹرویو کیوں اس کو دے دوں. 2.5 گھنٹے اس کمرے میں بات ہوئی بٹوین می اینڈ میاں عامر صاحب, اینڈ ہی جسٹ ٹرائی ٹو کنونس می کہ انٹرویو دے دو یا تو شیئر کر لو, یعنی لقمان کے کو ساتھ ہوسٹ کر لو. کو ہوسٹ. اینڈ میری تب لقمان سے اتنی دوستی بھی نہیں تھی, کمفرٹ لیول بھی نہیں تھا. سو میں نے کہا بھائی میں کیوں شیئر کر لوں جب انٹرویو ہی میرا ہے اور آپ کو پتہ ہے میرا. ہی سیڈ آئی نو آپ کا ہے, وہ بھی بڑے معذرت خواہ ہیں. وہ میں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات کرتے, کہتے ہیں ان کو شرمندگی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یا تو پھر ڈائریکٹلی میرے منہ پہ مجھے نہ کریں. یہ بحث 2 گھنٹے چلتی رہی. میں کمرے سے باہر گئی, میں نے فون کیا کاشف کو and I said yeah what would you advise. So he believes in a lot of professional autonomy. He's never interfered in my work. He said you know it's your call. میں نے کہا I know it's my call, آپ ایڈوائز کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اگزامپل دی کہ یار ایک دفعہ ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا, ہائی پروفائل انٹرویو تھا, لاسٹ منٹ انہوں نے کہا تھا کہ مارننگ شو ہوسٹ بیٹھ جائے ساتھ. تو آئی فگرڈ کہ بھائی چلو مجھے اگر پورا ٹائم نہیں ملے گا, تھوڑے سے سوال تو میں اپنے کر سکوں گا نا, تو نہ کرنے سے بہتر ہے اپنا پورا انٹرویو نہ گواؤں, بٹ اٹس اپ ٹو یو, اٹس یور چوائس. وہ میں سن کے اندر آ گئی. پھر وہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ میاں عامر صاحب نے کہا کہ وہ لقمان راستے میں ہیں, وہ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں لاہور سے, وہ تو پہنچنے والے ہیں, اور میں اب جا رہا ہوں پریزیڈنسی. ان کو زردائی صاحب نے بلا لیا تھا, تب کام تھا ان کا کوئی. تو میں بڑی ریلکٹنٹلی آئی ایگریڈ. اینڈ دین وین لقمان کیم آئی سیڈ یو نو یہ میرے سوال میں نے پیپر سامنے رکھا, میں نے یہ رات سے تیار کیے ہوئے, دس واٹ آئی وانٹ ٹو آسک. آپ اپنے بھی بتا دیں کہ ہمارا اوور لیپنگ نہ ہو, ٹائم نہ خراب ہو. 8 سے 9 بجے آپ ہوسٹ کر لیجیے گا, آپ کا سلاٹ ہے, 10 سے 11 میں ہوسٹ کر لوں گی, میرا سلاٹ ہے. تو پھر تب لقمان نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی میں آئی ڈونٹ پریپیئر کویشچنز, یو نو ہی از ویری اسٹریٹ اسمارٹ کائنڈ آف اے گائے. ہی سیڈ کہ بھائی میں تو اسی وقت کرتا ہوں, آئی ڈونٹ پریپیئر. ہم یہ بس چپ کر کے اندر چلے گئے بیٹھ کے. تو
بس یار اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک نارمل انٹرویو ہوا جس کے اوپر میں نے ایک سوال پوچھا ہوا تھا, جدھر مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم ادھر ہوئی تھی کہ میں نے ایک سوال اپنا تیار کیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ ایون ریمبر کس ڈیٹیل پہ تھا, اینڈ آئی سیڈ یہ میں نے آپ سے بھی, ہی سیڈ کہ یار بریک ہوگی نا پہلی والی, ہی سیڈ کہ یار آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے, تو میں نے کہا یہ تو میں نے ویسے ہی تیار کیا ہوا ہے سوال, یہ تو میں نے آپ سے ویسے بھی پوچھنا تھا اگلے حصے میں, اگر اب آپ نے کہہ دیا ہے تو اب لگے گا پلانٹیڈ ہے. دس واز دا ڈسکشن ان دا بریک. ان دا بریک ہاں, دیٹ گاٹ لیکڈ. دیٹ گاٹ لیکڈ. اینڈ دین اس بریک کے اندر میں آپ کو اور بھی بتا دوں, مجھے پہلے اوپر مینجمنٹ سے بھی کال آئی کہ یہ چلے گا وداؤٹ اینی, روکنا نہیں ہے, وداؤٹ اینی ایڈز اور اینی تھنگ. بائی دا وے یہ روز ہوتا ہے, جب امپورٹنٹ انٹرویوز ہوتے ہیں ہم ایڈز ڈراپ بھی کر دیتے ہیں, مینجمنٹ کی ڈیسیجن ہوتی ہے کہ آپ کو ایئر ٹائم زیادہ مل جائے گا, امپورٹنٹ انٹرویوز چاہے جس کے بھی ہوں آپ کو مینجمنٹ کی کال ہوتی ہے, ہاں کہ آپ نے روکنا نہیں ہے, ان کو اپنا موقف دینے دیں. وہ ان کی مرضی ہے بھائی, ان کی اگر اپنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ملک ریاض سے یا کسی سے بھی, وہ ان کی مرضی ہے, وہ اپنے ایڈز ڈراپ کریں, وہ پیسے میرے پاس تو نہیں آنے ہیں, کسی اور کے پاس تو نہیں جانے. سے یہ کال آئی تھی کہ روکنا نہیں ہے. ایسے اوکے نہیں روکیں گے, دیں اپنا. مجھے تو تھا غرض اس سے کہ میں نے اپنے سوال کرنے ہیں. پہلا گھنٹہ سکون سے گزر گیا جس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا, تو لقمان نے ہاتھ آگے کیا تو میں کہا شکر ہے بھائی, لڑائی نہیں ہوئی, گزر گئے. بیکاز ہی از آلسو اے ویری ویری ہیڈ اسٹرانگ اگریسو پرسن, آئی ایم آلسو ویری لائک اے ویری اگریسو جرنلسٹ, آئی ہیو مائی اون کویشچن. سو یہ بڑا ہمیں ڈر تھا ہم کلیش نہ کر جائیں. تو یہ بیسکلی اسٹوری تھی. جب یہ لیک ہوئے نا, اس کے چنکس اٹھا کے لوگوں نے ثابت کیا, اور یہ افتخار چودھری نے الگ کیس بنایا کہ یہ ان کے پے رول پہ تھے. ادھر سے ہمارے جو جرنلسٹ کمپیٹیٹرز تھے انہوں نے اپنا عملیہ میٹ کیا اور اپنے ہاتھ صاف کیے کہ اب تو رون دو. خوب ٹانگیں کھینچی. جو مجھے نہیں اچھا, جو میرے کمپیٹیٹرز تھے وہ میرے شارٹس چلاتے تھے, جیسے طلعت صاحب نے سلو موشن میں میرے یہ تالی دکھائی کہ جیسے میری کوئی بڑی کوئی ملی بھگت ہوئی ہوئی ہے. طلعت حسین, طلعت, ہم اگزامپل دے رہی ہوں, ایون تو اس کو تب بتایا تھا, اس کو پتا تھا, بیکاز یہ آرگینکلی پورا کا پورا پروسیس جو ہے یہ وٹنس کیا تھا تب ہمارے سینئر جرنلسٹ نے, انکلوڈنگ رؤف کلاسرا بھی ادھر تھے, ارشد شریف اللہ جنت نصیب کرے ادھر تھا, کاشف نے مجھے سوال بناتے ہوئے رات کو دیکھا تھا. سو اے لاٹ آف پیپل ور اسٹینڈنگ دیئر جو ان کو روک رہے تھے, باقی ہمارے دوست کالیگس کو, کہ یار یہ آپ نہ کریں, یہ مجھے پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ مہر کی میرے سامنے سوال بنے ہیں, میرے سامنے کوئی لنک نہیں ہے, مگر جس نے ہاتھ صاف کرنا تھا کیا. بلٹنز میں روز چلتا گیا کہ بلیک شیپ آف دا میڈیا فرٹرنیٹی, دس اینڈ دیٹ. جیو بھی چلاتا گیا, میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا, ہر کسی نے ہاتھ اپنا صاف کیا اس کے اوپر. عدالت میں گیا, آئی واز 8 months پریگننٹ, مائے ساس اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے پورے گھر کے ٹی ویز آف کر دیے تھے بیکاز آئی کوڈنٹ بریتھ. میرا اسٹریس اتنا بڑھ جاتا تھا. مائی گائنیکالوجسٹ ہیڈ ٹو ٹیل ہر دیٹ شی ول ہیو پرابلمز, جسٹ شی کانٹ ٹیک اسٹریس ایٹ دس ٹائم. اٹس اے ویری کرٹیکل منتھ. میں اینڈ نو لائر ان دا کنٹری وانٹیڈ ٹو ڈیفینڈ می. اتنے لائر سے بات کی, مجھے تب چینل نے آفر کیا آپ ہمارے والے لائر سے کر لیں. آئی ڈنٹ وانٹ ٹو, بیکاز آئی جینوئنلی, میری نہ کوئی ملی بھگت تھی میرے سیٹ کے ساتھ, میرے چینل کے ساتھ, نہ میاں عامر کے ساتھ. میں کیوں کسی لائک آئی واز جینوئنلی سو ہرٹ اینڈ اپسیٹ کہ یار یہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے میں بیچ میں رل گئے. پلاٹ لینے اور چیزیں لینے تو دور کی بات, بیچ میں فار انسٹنس کالز آئی تھیں, وہ یسر رضا گیلانی کے صاحبزادے, شاید ان کی اسلام دعا اچھی ہے لقمان سے, ان کو لقمان کی آئی کسی بات پہ, لائیو جو چل رہا تھا. ملک ریاض نے کوئی کسی گاڑی دینے کی بات کی تھی مسلم لیگ نون کو, تو تب مجھے مریم نواز کا فون آیا تھا کہ یہ نہیں, یہ کلیئر, ہم نے یہ لیا یا فلاں نہیں لیا. پتہ ہے یہ کلیئر کر دو. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بتاؤں کیا ہوتی ہے جو ہمارے کالیگز نے کی, کہ ہم بریک میں بات نہیں کرتے گیسٹ سے. کمپلیٹ بولشٹ. بالکل بات کرتے ہیں گیسٹ سے, گیسٹ ہم سے لڑتے بھی ہیں, مجھے ٹائم نہیں دیا, مجھے کم ٹائم دیا, مجھے زیادہ ٹائم دیں, میں نے ابھی بولا نہیں ہے. ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں آف دیئر, سب کچھ ہوتا ہے. آئی مین اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو معذرت کے ساتھ یہ سارے, ایون کامران خان جنہوں نے میرے اوپر ہاتھ اچھی طرح دھوئے, بعد میں ہی اپولوجائز ٹو می ایز ویل ایئرز لیٹر, جب وہ بولڈ نیوز چلے گئے اینڈ ان کا ایک اپنا ایک ایشو بنا ہوا تھا. سم آف ہز ورکرز کیم ٹو می کہ ہمارے اوپر یہ شو کریں. آئی میسج دیم, آئی سیڈ کامران صاحب, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, بٹ دس از واٹ یو ڈیڈ ٹو می. آج میرے پاس بہت مواد ہے سب کچھ کرنے کو, بٹ آئی چوز ناٹ ٹو ڈو اٹ. آئی ول نیور یوز مائی پلیٹ فارم اگینسٹ یو. میں میر شکیل جیل کے اندر ہے, سلاخوں کے پیچھے, عمران خان کے ٹائم پہ. بہترین وقت تھا, اگر میں نے انتقام لینا ہوتا روند کے رکھ دیتی. آئی نیور اسپوک اگینسٹ ہم. ان فیکٹ آئی اسپوک ان فیور کے ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. دس از رانگ. ملک کو چھوڑ کے کوئی نہیں جا رہا, آپ اس طرح کے اریسٹ نہ کریں. دس از وکٹمائزیشن.
And he also came to say thank you to me. So Kamran Khan also at that time, Kamran साहब apologized कि मैं I apologize, you're a sister. मैंने गलत किया जो मैंने किया था. अच्छा, लेकिन आप उस वक्त ऑफर नहीं हुई थी, लेकिन लुकमान ऑफर बिकॉज मियाँ आमिर को पता था कि मेरा कोई लेना, वो हो गए थे कि मेरा कोई लेना. देखिए लुकमान की इस्लाम दुआ मियाँ आमिर से है नहीं है, कितनी दोस्ती है वो खुद जानते हैं, मगर ये सारे लोग गवाह थे कि मेरी मियाँ मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं था. आई वॉज एक्चुअली ए कैजुअलिटी, बिगेस्ट कैजुअलिटी इन द होल प्रोसेस. अच्छा महर, ये तो काफ़ी हीटेड जो है वो बात हो गई है, और आपके करियर का ये एक नहायत ही आई थिंक डार्क पीरियड अगर मैं कहूँ तो था, और एंड यू केम आउट ऑफ इट, और फिर वो कोर्ट से भी आपका जो है वो केस वैसा. या आई वेंट टू द कोर्ट, आई सेड कि भाई आप मेरा सारा कुछ खंगालें, सारा कुछ खोल के देखें, लेट अलोन के किसी से प्लॉट ले लिया. आई हैव नेवर टेकन अ डाइम फ्रॉम एनीवन एंड आई स्टैंड बाय दैट. लाइक इट्स आई एम क्विकली मैं आऊँगी हमारे इलेक्शन पे वापस. वोटिंग डे पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, क्योंकि अब जो है वो 4 केसेस में सज़ा हो चुकी है खान साहब को, 2 तोशा खाना के केस, फिर साइफर का, फिर आज जो है वो इद्दत में निकाह वाला केस जो है वो उस पर भी 4 केसेस में हो चुकी है. इन केसेस से पीटीआई का वोटर डीमोटिवेट होके बैठ जाएगा, या आपको लगता है ज़्यादा मोटिवेटेड होगा? उसका क्या क्या असर आप देखें, क्योंकि माजी में इस किस्म के केसेस जो हैं वो स्विंग वोटर जो है उसको मुझे करने के लिए फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लगता है कि स्विंग वोटर बहुत कम है. लोगों ने बहुत कम है, लोगों ने बहुत हद तक जो है अपना माइंड मेकअप कर लिया. हमेशा से ही होता था, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, ये एक किस्म की सियासी फ़िरके हैं. एंड पीपल यू नो पे देयर एलिजियंस एंड टेक देयर ओथ के बस जिधर इनने फ़ैसला कर लिया उधर किसी और कुछ नहीं देखते. सियाह सबाक से हट के उनके फ़ैसले जो होते हैं वो अपनी जगह कायम होते हैं. मगर सबसे लेटेस्ट जो फ़ैसला आया है, ये हमने इस मुल्क के अंदर हर चीज़ देख ली है. सियासतदानों के ऊपर हमने सिटिशन चार्जेस और हर चीज़ देख ली है इस मुल्क के ऊपर, कि आप बेनज़ीर भुट्टो से लेके आज तक यू नो कौन मुहिबुल वतन नहीं था, कौन इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, कौन जो है वो बेसिकली उसने यू नो वी सीन एवरीथिंग. मगर ये अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इतना फायर अप करेगा पीटीआई के वोटर को कि एक साबिक मियाँ को 5 साल बाद याद आया है कि उसकी बीवी जो है उसने इद्दत में निकाह कर लिया था. 5 साल बाद उसको याद आया है, और उसके बाद जो अभी का निकाह है उसको आपने नल एंड वॉइड करार दे दिया है. और आप उस खातून की, आई एम सॉरी टू से बट यू नो हर फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को आप एक खुली कचहरी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि it will fire up the voter if anything, लेकिन फायर अप का वोटर. हाँ, लेकिन डाई हार्ड वोटर, या फिर आपको वाकई लगता है कि क्योंकि इस किस्म की सजाएं तो माजी में स्विंग वोटर को डिमोटिवेट करने के लिए दी गई. स्विंग वोटर मुझे लगता है कि उधर ज़्यादा मैटर करता है, मुतहर्रिक होता है, जिधर एक हवा तो चल रही होती है बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन व्हाट्स गोइंग ऑन एज वेल. देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी हियर. वी नो हु इज़ नॉट गोइंग टू बी कमिंग टू पावर. We to a large extent can very confidently say who is coming to power. So in this scenario I think जिस बड़ा वोटर जो मियाँ साहब के साथ है वो बड़ा चार्ज्ड है, वो उन्हीं के लिए निकलेगा. और जो खान के साथ वोटर है उसको लग रहा है कि उसने अब अपना इंतकाम ही इस वोट के ज़रिए लेना है. और वो उसको कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू फायर. आपने पिछले 1 हफ्ते के अंदर इतनी फ्यूल ऐड कर, इतना तेल छिड़क दिया है इस आग के अंदर कि वो अब भड़केगी. एंड अ लॉट इज़ यू नो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द वोटर टर्न आउट, राइट. यही हम बात करते हैं. मुझे बाय एंड लार्ज जितने लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं, मिल रहे हैं, लोग बड़े चार्ज हैं, मुतहर्रिक हैं, वो निकलना चाह रहे हैं. मे बी बिकॉज दे फील देयर इज़ नो वेयर एल्स दैट दे कैन वेंट दिस एंगर और फ्रस्ट्रेशन. मेरी सिर्फ ये दुआ है कि ये एक पॉजिटिव तरीके में वेंट हो, पुरअमन तरीके से हमारे इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएं इंशाल्लाह ताला. और ये जो भी अवाम का फ़ैसला है ईदर विच वे वो सही तरीके से हो. बट ऑफ कोर्स यू नो द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो दैट लार्जली ये सारे आपके पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं. हमारी एक तारीख़ रही है लोटाइज़म की. आप आलम लोटे 1930s से देख के लेके आगे चलें, बेशक आप मंजूर वट्टू के देखें 150 बंदे तोड़ के नून लीग के ले आया ग़ुलाम हैदर वाइन को हटाने के लिए. उधर से एक सिलसिला शुरू होता है. 3 साल बाद मियाँ साहब ने भी वट्टू को भी गले लगा लिया, फिर बीबी की हुकूमत भी चलती गई. फिर उसके बाद आपके जो ये इलेक्टेबल्स हैं साउथ पंजाब के, वो किस तरह उठा के पहुँचा दिए जाते हैं जिधर पहुँचाना होता है. तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी नज़रियाती आइडियोलॉजिकल सियासत इस मुल्क में दफन हो चुकी है, बहुत देर से हुई हुई है.
नॉन पार्टी इलेक्शंस 85 के ऑनवर्ड्स ख़त्म हुई हुई है. इट्स अ लॉट अबाउट द कि आप वोटर को देते क्या हो, कितनी सड़कें बनाओगे, कितने डिस्क्रेशनरी फंड्स हैं, कितने डेवलपमेंट फंड्स दे दोगे, कितने तगड़े हो, आपको कितनी बैकिंग है आपको इलेक्शन में जाते हुए. ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सो ये सोचते हुए अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं ये वाकई पीटीआई के साथ रहेंगे कि नहीं. एक ये ज़रूर है कि पीटीआई इस बात के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है कि ये हमारे नज़रियाती लोग हैं, दे हैव नथिंग टू लूज़. हम इनको टिकट ना भी देते तो ये अपनी जगह कायम रहते हैं. उनका इस बात के ऊपर बहुत इन्हिसार है कि ये अपनी जगह कायम रहेंगे. और ऑल्सो बिकॉज 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है. अगर वोट पीटीआई और खान के नाम पे लेके आप 3 दिन के अंदर नून और पीपीपी और आईपीपी में चले गए तो वो तो भून दिए जाएंगे अपने हलकों में. बड़ी लानतान होनी है. राजा रियाज तो इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट कर सक रहा, अपने बेटे को खड़ा करा दिया है. तो यानी इतनी हीट उसने फील की है, इतनी हीट फील की है कि वो कंटेस्ट ही नहीं कर रहा. बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक हमारा माजी है, रवायत है, और एक हमारी ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक आज की हकीकत है. ये किस हद तक नजरियाती कैंडिडेट्स हैं, ये किस हद तक कायम रहेंगे, इनको वू कर लिया गया, खरीद लिया गया, या इनको धोस धमकी और धक्के और ज़बरदस्ती से कहीं और भेज दिया गया. दीज आर पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन नॉट रूल आउट. ये इम्कानात में से हैं गिवन आर रियलिटी. गिवन फिर क्या होगा इलेक्शन के बाद? कौन जीत रहा है आपके ख्याल में? ये दमादम मस्कलंदर होगा. खैर से कौन जीत आप बताएं कौन जीत रहा है. मैं आपको भी जानना चाहती हूँ, आप कितनी ज्यादा पल्स पे हाथ रख के बैठी, कौन वजीर आजम बनने जा रहा है? आई मीन इट इज सो हार्ड टू टेल, इट इज सो डिफिकल्ट. मैं तो ऑनेस्टली मैं तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकती. अच्छा चले एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं ना कि शायद हो सकता है कि नून लीग जीत जाए. यू थिंक सो? तो फिर नवाज मियां साहब चौथी एक छोटी सी प्रेडिक्शन. नहीं, गलत भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कोई बात नहीं. एक प्रेडिक्शन तो कोई ना कोई करनी है ना. आपको फुल नंबर है. हाँ मासूमाना सवाल है ये. तो नवाज शरीफ अगर नून लीग जीत जाती है, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रही है, कोई सरप्राइज एलिमेंट? देखिए पीएम कैंडिडेट तो अपना नवाज शरीफ को ये लोग बता रहे हैं. देखिए यूके वगैरह के अंदर हर जगह आपको बताया जाता है कि आपकी शैडो कैबिनेट क्या होगी. इट्स ऑलरेडी गिवन आउट टू यू, यू हैव डिस्कशंस, यू हैव लाइवली डिबेट्स. इधर ये कॉन्सेप्ट नहीं है. इधर हमें सिर्फ बताया जाता है कि हमारा पीएम कैंडिडेट कौन होगा. उधर बिलावल साहब हैं, इधर नवाज शरीफ साहब हैं. मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये हतमी नहीं है, बिकॉज इफ़ दे डू कम टू पावर, मैं बहुत देर से ये मानती हूँ कि उनका वापस आना सिर्फ पार्टी रेसरेक्ट करने के लिए नहीं है. मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए इन पॉलिटिक्स. शी इज नाउ अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद इन हर ओन पार्टी एंड इन आवर पॉलिटिकल लैंडस्केप. तो वो सीएम पंजाब हो जाएंगी. आई फील कि पहली प्रायोरिटी होगी कि मरियम साहिबा ही चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेंगी, जिसकी वो ख्वाहां हैं. तो और एक बहुत बड़ी हद तक मुझे इस हवाले से यकीन भी है, खबर भी है. आई बिलीव सो एज वेल. तो पहली प्रायोरिटी मरियम साहिबा का सीएम बनना होगा. और इन द प्रोसेस आई डोंट नो इफ़ आ सिस्टम ने अभी वैसे माजी के अंदर भी इसको डाइजेस्ट किया है कि ऊपर शहबाज साहब नीचे हमजा किया है. गो के बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर अंगड़ाइयाँ ली और हफिंग एंड पफिंग हुई, बट किया एक्सेप्ट. तो ये भी कोई इतनी कोई अचंभे की बात नहीं है कि ऊपर मियाँ साहब हो नीचे मरियम हो. गो के वी लाइक टू से कि नहीं भाई इतनी लुट नहीं मची, ऐसे नहीं हो सकता. हो तो सकता है अगर होना है, बट इफ पुश कम्स टू शव आई थिंक दे विल गो फॉर मरियम बीइंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन पंजाब. ऊपर शहबाज साहब इज़ द आइडियल कैंडिडेट, बिकॉज देखें 2/3 अक्सरियत तो किसी की नहीं अभी है. It will be a hung parliament. So if anybody is in a position to take everybody along, और जो establishment के लिए भी काबिल कबूल हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं. तो नवाज शरीफ आपके ख्याल पे? I mean, I think this scenario is more likely. अच्छा, और पोस्ट इलेक्शन क्या सिनेरियो आप देख रही हैं? उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ चले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, पीटीआई की क़यादत जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में होंगे. फुल आपको लगता है कि आराम से सब कुछ मान के जो है वो एक खामोशी हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि हालात बिगड़ सकते हैं? देखें इसके 2 किस्म के जवाब हैं. एक तो जिस तरह आप मुईशत में सुनते हैं ना बूम एंड बस साइकिल, हमारी पॉलिटिक्स भी बूम एंड बस साइकिल के ऊपर ही है. हम दायरों में घूमते हैं ना. इट इज़ द सेम विशियस साइकिल वेयर अ पार्ट ऑफ दैट. यू नो वंस यू आर आउटस्टेड, यू आर आउट ऑफ द सिस्टम. it's only a matter of time before you are reintroduced into the system and you step back in. हमने हाल ही में देखा है, मियाँ साहब के साथ भी ये हुआ है, माजी में भी देखा है, चाहे जिला वतनियाँ हों, चाहे डिक्टेटर्स आए हों, चाहे आपका हाइब्रिड निज़ाम हो, सेमी डेमोक्रेटिक निज़ाम हो, जो भी हो, आपका कहीं ना कहीं it's never the end till it's the end. I mean, I know इमरान खान साहब के हक़ में अभी उनकी एज नहीं है. If he's put in behind bars for another 5-6 years or possibly more, लोग the people who understand this say कि यार 2 साल तो अभी कहीं नहीं गए. But if he remain, I don't think कि system बर्दाश्त करेगा him being inside too long. But you see, okay, it's a double-edged sword.
اس طرح کے الیکشنز سے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آ سکتی ہے؟ نہیں. تو اسٹیبلٹی نہیں دیکھتے ہیں. نہیں میں لیڈنگ اپ ٹو سم تھنگ نہیں آ سکتی اس طرح کے سسٹم کے اندر وے دیر از اے لاٹ آف آئی مین اٹس ناٹ اے لیول پلینگ فیلڈ. لیٹس جسٹ سے دیٹ اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی مجھے نہیں آتے ہوئے دکھ رہی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ الیکشنز کیوں اتنے ضروری ہیں؟ بیکاز گون جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں دس ٹائم اینی گورنمنٹ رائٹ ناؤ از واٹ دا کنٹری نیڈس. اینی الیکٹڈ گورنمنٹ کسی فارم اور صورت میں بھی از واٹ دا کنٹری نیڈس ٹو وہ آئے مینڈیٹڈ حکومت. دیکھیں اس کے اوپر لیجیٹمیسی اور کریڈیبلٹی کے اوپر تو ابھی سے سوال ہیں. آپ مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہی ہیں, بس ہم نہیں بات کر رہے, سڑکوں پہ بھی بات کر رہے ہیں. سو پوسٹ الیکشن بھی آف کورس دس ول ہانٹ دیم اینڈ اس کے اوپر ایک ٹائم بام لگا ہوگا. آئی ایگری لگا ہوگا. بٹ اینی گورنمنٹ رائٹ ناؤ از واٹ وی نیڈ بیکاز وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا آف اسپیس وچ ہیز شرنک, دیٹ اسپیس نیڈس ٹو انچ بائی انچ بی ٹیکن بیک اینڈ دیٹ کین اونلی بی ٹیکن بیک بائی پالیٹیشینز, بائی اے گورنمنٹ وچ از ان پلیس, by institutions when they are working. کیا آپشن ہوگا پھر خان صاحب کے پاس آپ کے خیال میں؟ جیل میں رہیں گے, عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا, یا ماضی میں جس طرح سے جلا وطن ہو جاتے ہیں سوچیں گے ہاں میں باہر بیٹھ کے جیل میں وقت کاٹنے سے بہتر ہے باہر ہی چلا جاؤں. باہر دیکھیں عمران خان صاحب نے ہر جو ان کے اوپر پروفیسی اور ہر بات کی گئی تھی نا اس کو نیگیٹ کیا ہے. جب ان کو ووٹ آؤٹ کیا گیا تب کہا گیا عمران خان ختم شد, ڈن اینڈ ڈسٹڈ. And we talked about how he was not dumb and dusted. He got to be more popular than he ever was, even more than the dharna during Nawaz Sharif's time. So اس کو بھی وہ کیا, اس کے بعد رائڈ کیا اس پاپولیرٹی ویو کو. اس کے بعد آپ نے دیکھا بائی الیکشنز ہوئے جدھر ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تو کلین سویپ کر دے گی مسلم لیگ نون. ہم سارے کہے 15-16 سیٹیں تو آرام سے مسلم لیگ نون ہی ساری لے کے جا رہی ہے. آپ نے اوور ویلمنگلی دیکھا کہ اٹ واز پی ٹی آئی وچ ون ایوری ویئر. سو ابھی بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ گرفتاری نہیں دیں گے, گرفتاری بھی ہوئی. اس کے بعد نہیں یہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے اندر, سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے. سروائیو دور کی بات, the reports that we hear and that we get is that he's very comfortable, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. پھر ہم نے سنا کہ نہیں ڈیل دی جائے گی, پہلی ڈیل کے اوپر دستخط کر کے ملک چھوڑ کے جائے گا. ابھی تک دستخط نہیں کیا, ڈیل نہیں کی, باہر نہیں کی. مجھے لگتا ہے ان کے فیور میں ہے. ہی ول اسٹے ان سائڈ, ہی ول ٹائم گزاریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کوئی ڈیل لے گا because that is political suicide for him and it is against what he stood for all his life. He would rather rot and die over here than cut a deal and go abroad because that's exactly what he's been criticizing اپنے پولیٹیکل رائیولس کو, کہ پہلا موقع نہیں ملتا اور یہ چٹکی بجا کے دستخط کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے سکون فرماتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ادھر اے آر ڈی کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ اللہ جنت نصیب کرے, بیگم کلثوم نواز انڈرسٹینڈنگ کٹ کر رہی تھیں, ادھر بات کر رہی تھیں, اور مڑ کے پتہ لگا تو میاں صاحب ہیڈ پیکڈ ایوری تھنگ اپ ود ہز ہول فیملی اینڈ مووڈ ابراڈ اینڈ دیٹ اگین ہانٹیڈ ہم. بار بار کہا جاتا ہے, یہی بات اٹھائی جاتی ہے. خان نے بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ہی از گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ آپشن. اچھا, یہ بار بار ہم خان صاحب کی جو ہے وہ پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں کہ یو نو ہیز بن سو پاپولر, ہز پالیٹکس یا جو بھی وہ نیریٹو لے کر آئے وہ بھی. بٹ آپ کیسا دیکھ رہی ہیں ان کی سیاست کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہی براٹ ان مور اویئرنیس ٹو دا سوسائٹی, ٹو ینگسٹرس, یا پھر پولرائز بھی کر دیا ہے, ڈیوائڈ بھی کر دیا ہے؟ کیونکہ میں جن لوگوں سے ملتی ہوں وہ یہ بھی بات کریں گے کہ ہاں ان کی وجہ سے اویئرنیس ایک ملی ہے, ایک سینس آف اونرشپ ملی ہے کہ ہم بھی جا کے ووٹ کریں, ہم بھی سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن وہی بندہ پھر ایسی کوئی پولرائزڈ اور ڈیوائڈیڈ اور کوئی ہیٹریڈ کی بات کرے گا تو وہ بھی خان صاحب کی پالیٹکس سے یا خان صاحب کا جو نیریٹو وہ بناتے ہیں اس سے آیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی ہز پالیٹکس؟ اٹس بوتھ. آئی مین یہ بالکل انڈاؤٹڈ ناقابل تردید یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو ڈس انفرینچائزڈ طبقے تھے یا لوگ تھے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہو ہیڈ نو اسٹیکس ان دا سسٹم, ہو ہیڈ نو کنسرن, ہو ڈنٹ ریئلی کیئر, ان کو پہلی دفعہ ان دا لاسٹ ڈیکیڈ آپ نے دیکھا ہے وہ متحرک ہوئے ہیں, ایکٹیو ہوئے ہیں, موبلائز ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بھائی ان کا دیئر وائس میٹرز, دیئر ووٹ میٹرز, دے وانٹ ٹو بی ہرڈ, دے وانٹ کہ ان کی بات کو سنا جائے اور تسلیم کیا جائے. اور ان کے ڈائریکٹلی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چاہے یوتھ ہو, چاہے وہ خواتین ہوں کہ جن کا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو پہلی دفعہ گھر گھر کے اندر یہ لفڑے ڈلے ہوئے ہیں کہ بچے ایک طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, بزرگ ایک طرف جا رہے ہیں, خواتین ایک طرف پریشر ڈال رہی ہیں, مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی کنونشنل پالیٹکس کی طرف بڑھ رہے ہیں. گھر گھر کی آج کہانی ہے. سو ان ٹرمز آف موبلائزنگ اور ان ایسے طبقات میں اور ایسے سیگمنٹس کے اندر آگاہی لانا, 100% کریڈٹ گوز ٹو عمران خان.
ہی ہیز ایکٹیویٹڈ دیز پیپل. جدھر بات ہوتی ہے کہ اپنے پولیٹیکل برجز نہیں بلڈ کیے یا اتنی زیادہ پولرائزیشن اینیموسٹی لا دی ہے, اس کا بھی 100% کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. آپ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر بھی لاسٹ منٹ تک انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن ان کی پی ایم ہاؤس سے جی ایچ کیو شٹل کر رہی تھی. لاسٹ منٹ تک نہیں کر رہے تھے تو اپنے اتحادیوں سے بات نہیں کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے تو اپنے اتحادیوں کو انگیج نہیں کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے تو پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کر رہے تھے. سو اینڈ ہی ہیز بین you can say again کہ یہی تو it's what his voters love about him, کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا, میں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا. But the fact remains this is the system you have to live in. These are the rules you have to play with. اگر آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں, اس سسٹم میں رہ کے آپ نے چینج لانا ہے, these are the rules you have to play with. You cannot say کہ کروڑ 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ کے جو جماعتیں ووٹ لے کر آئی ہوئی ہیں کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں, ان کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. سو اگر آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے ان سے بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا where the power is, then you know that you're just making yourself weaker. This is why he is in a position right now where nobody wants to engage with him. Nobody wants to اپنا ہاتھ پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا, کوئی کوشش نہیں کر رہا, بیکاز وہ برجز کبھی بلڈ ہی نہیں ہوئی, وہ تعلقات کبھی بلڈ ہی نہیں ہوئے. جب موقع بھی ملا, جب بڑے گریو کنسرنز ہوئے, بھارت کا ادھر حملہ ہو گیا, اسٹرائکس ہوئیں, ادھر آپ کی نیشنل کمیٹی کی میٹنگز بلائی جا رہی تھیں, یو ریفیوز ٹو اٹینڈ ایز اے پرائم منسٹر, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ. آپ کو جب کہا کہ آگے آئیں ہاتھ ملا لیں ود لیڈر آف دا اپوزیشن, یو سیڈ آئی وڈ رادر ناٹ اٹینڈ دا سیشن, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. دونوں چیزوں کا کریڈٹ, اویئرنیس بھی لے کر آئے, لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پالیٹکس آف hate bhi, I would call it a solo flight. And of course you are also talking about politics of hate. He has taken the national narrative and rhetoric to a whole new level. Absolutely. اس کے اوپر بھی کیا بحث ہو سکتی ہے, آپ شارٹس کاٹ کے نکال کے دکھا سکتی ہیں کہ بڑی تل باتیں کی ہیں, نیچے بیوروکریسی سے لے کے جج صاحبان سے لے کے ہر ایک کے بارے میں کی ہیں, اور دھمکیاں بھی دی ہیں, اور بہت باتیں کی ہیں. اپیرنٹلی that's what makes his voter swing, and that's what excites the voter. ٹھیک ہے مہر, بہت سیریس باتیں ہو گئیں, لیٹس ہیو سم فن. وی موو آن ٹو ریپڈ فائر. ٹھیک ہے, اور پلیز ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے گا, اس طرح سے نہ جواب دیجیے گا وہ جو پوچھو نا ماں باپ سے کون سا بچہ آپ کو پسند ہے, سارے بچے پسند ہیں, یا بچے سے پوچھ لو ماں پسند ہے باپ پسند ہے, دونوں پسند ہیں. آئی لو یو بوتھ. میرے بچے دونوں نہیں کہیں گے, they might just have an answer for you. ہاں ریئلی, اچھا چلے آپ بتائیں ہاں یا نہیں میں. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے عمران خان کو ایک بار پھر باری ملے گی اور جلد ملے گی. ایک بار پھر باری ملے گی لیکن جلد ہی ملے گی, جلد نہیں ملے گی. ملک آج جس حال میں ہے, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری سیاسی جماعتیں نہیں اسٹیبلشمنٹ ہے. دونوں کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, مگر عمران خان کی ناکامی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. صحیح. میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہی. غلط. اچھا, ماضی میں بے ضابطگیاں ہو سکتی ہیں, لیکن مالی بے ضابطگیاں ہو سکتی ہیں, مگر نواز شریف کو کرپٹ کہنا درست نہیں. منی ٹریل مجھے نہیں پتا کہاں ہے, سو آئی ڈونٹ نو. I mean I told you that نا, اپارٹمنٹ کہاں سے ہے مجھے آج بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, کریئر اور فیملی میں سے کسی ایک کو چننا بہت مشکل ہے. کم اگین. کریئر اور فیملی میں سے کسی ایک کو چننا. کسی کیوں چننا ہو, دونوں کیوں نہیں؟ اگر چننا ہو تو اٹس اے ٹف ڈیسیژن. یا بٹ آئیڈیل سچویشن میں چننے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, کاشف عباسی بڑے اینکر ہیں, مگر شاہ خانزادہ کا کوئی مقابلہ نہیں. کاشف عباسی کا کوئی مقابلہ نہیں. میں کاشف سے بہتر پروگرام کرتی ہوں. غلط. جیو اور ARY کا کوئی مقابلہ نہیں, جیو بہت آگے ہے. ARY بہت آگے ہے, جیو از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. Thank you so much, Meher. Thank you for joining us. It was a pleasure, Rabia. Thank you.